الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرض دار مقروض آدمی، کہ اس کے اوپر بھی قربانی ویسے ہی فرض ہے کہ جیسے ایک کاروباری آدمی کے لیے، ایک صاحب استطاعت آدمی کے لیے، صاحب ثروت آدمی کے لیے قربانی کرنا فرض ہے۔ یعنی قرضہ ایک ایسی بلا کا نام ہے، اور قرض ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی معافی نہ تو دنیا میں ہے اور نہ قیامت کے دن ہے۔ یعنی آخرت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے گئے تو پتہ چلا کہ اس شخص کے اوپر 2 دینار قرض ہے۔ یعنی ابھی اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کاروبار کیا ہے یا کسی سے پیسے پکڑے تھے، وہ دے نہیں سکا تو اس کی جان اور اس کی روح پرواز ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن گیا ہے۔ ابھی اس کی جان کے اوپر 2 دینار قرض ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پڑھانے والی ذات دنیا کی سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے زیادہ مقام رکھنے والی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور جنازہ کس کا پڑھایا جا رہا ہے؟ یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی ہے، کہ جن کے جنت کے ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جاری فرما دیے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اور کہیں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ یعنی ایسی جماعت انبیاء کے بعد سب سے افضلیت اور سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی جماعت۔ اور آگے میت صحابی کی پڑھی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرض ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے قرض کو اتارا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کے قرض کا ذمہ لے گا اتارنے کا، پھر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس صحابی کا، اس میرے مومن بھائی کا، اس آدمی کا، اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں، یہ 2 دینار میں پے کروں گا، میں اس کا قرض اتاروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کا یعنی جنازہ پڑھایا، اور 1-2 دن کے بعد پھر پوچھا ابو قتادہ کیا تو نے اس فلاں شخص کا، اس فلاں صحابی کے قرض کا ذمہ لیا تو اتار دیا ہے؟ تو فرمایا آقا علیہ السلام بس 1-2 دن تک اتار دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو قتادہ جلدی کر، میت کا قرض اتارنے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں، قرض دار آدمی ہے، اسے چاہیے کہ قربانی بعد میں کر لے، پہلے اپنا قرض اتارے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کے اندر ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، ان کو موقع میسر آ جاتا ہے اور وہ بہانہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا لاکھوں کا کاروبار ہے، یعنی ان کی اچھی آمدن ہے، اچھا خاصا ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے 5 لاکھ کسی سے پکڑا ہوتا ہے، 5 لاکھ کسی سے لینا ہوتا ہے، ادھر سے پیسے لیے ادھر انویسٹ کر دیے، ادھر سے لیے ادھر انویسٹ کر دیے، ادھر سے سامان لیا بیچا پھر پیسے پے کر دیے۔ ایسے لوگ بھی پھر آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں کیا مولانا صاحب ہمارے اوپر بھی قربانی پھر جائز ہوگی، ہم نے بھی تو اتنا قرضہ دینا ہے۔ بھائی یہ تمہارا قرضہ نہیں ہے، یہ تمہارا کاروبار ہے، اور یہ قرضہ پکڑنا، کاروبار کو چلانا، یہ تمہارا پورا سال یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ قرض دار تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اس کے گھر کا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے چل رہا ہو، پھر اس کا پاس انکم اس کی اتنی آئے، اس کی دہاڑی اتنی ہو، وہ گھر کے افراد کے لیے راشن اور گھر کے افراد کی وہ کفالت بڑی مشکل سے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک قرض آ جاتا ہے، ایک بھاری قرض آ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہ رہنمائی نکلتی ہے اور رخصت ملتی ہے کہ قرض دار کو چاہیے کہ پہلے اپنا قرض پے کرے، قرض کو اتارے، پھر قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس مسئلوں کو، اس مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔